بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دوستو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جسے اللہ تعالیٰ اپنی محبت دیتا ہے اسے پھر کسی اور چیز کی خواہش نہیں ہوتی، اور جسے وہ دنیا دیتا ہے اس کی خواہش بھوک بن جاتی ہے جو کبھی ختم نہیں ہوتی۔ جس انسان سے نفرت کرتے ہو اسے یاد نہیں رکھنا چاہیے، بلکہ جو دل کے قریب ہو اسے ذہن میں رکھو۔ ڈر کی سوچ اور کشمکش سے باہر نکلو اور خاموشی میں زندہ رہو۔ کچھ لوگوں کو پتہ نہیں چلتا کہ ان کے کچھ فیصلے فاصلوں کا سبب بن جاتے ہیں۔ کاش مشکل نہیں کام مرضی کے خلاف ہو تو پھر مشکل ہے، اس لیے اللہ سے دعا مانگو کہ اللہ تمہیں زندگی میں اپنی مرضی کا کام دلائے اور کام کو آسان کرے، تاکہ پھر تھوڑی کوشش پر تمہیں بڑا نتیجہ ملے۔ سخاوت انسان کو وہاں بچا لے گی جہاں انسان اپنی کمیوں کوتاہیوں کی وجہ سے گرنے لگے گا، اس لیے صدقہ دیا کرو، سخاوت اختیار کرو، یہ ایک بہترین چیز ہے۔ اپنے بچوں کو ابھی سے بڑے لوگوں کی کہانیاں سناؤ تاکہ وہ بھی بڑے ہو کر کچھ بڑا کرنے کی سوچیں۔ صرف ٹی وی اور موبائل کے حوالے کر دو گے تو وہ زیادہ تر اپنے نفس کو خوش کرنے کا ہی سوچیں گے، اس سے آگے کچھ نہیں۔ کبھی کبھی خاموش رہنے کو بہت جی چاہتا ہے، مگر اس ڈر سے خاموش رہا نہیں جاتا کہ ہمارے اپنے یہ نہ سوچ لیں کہ ہم ان سے دور بھاگنا چاہتے ہیں یا پھر خفا ہیں۔ اس بات پر بھی شکر کرو کہ ابھی تک جی رہے ہو، ورنہ کئی لوگ تو خودکشیاں کر کے مر گئے۔ الحمدللہ، اس کائنات میں اللہ سے بڑا کوئی نہیں، خود کائنات بھی نہیں، اس لیے کوئی دکھ کوئی پریشانی ہو دوڑ کر اللہ کی طرف جاؤ، انشاءاللہ پناہ ملے گی۔ زندگی میں بہت کم لوگ ایسے ملتے ہیں جو سچ میں آپ کے ساتھ مخلص ہوں، ورنہ زیادہ تر لوگ دکھاوا کرتے ہیں۔ لیڈر کا کام شعور دینا ہوتا ہے، لیکن حالات صرف ان کے بدلیں گے جو شعور کو قبول کریں گے۔ پودے لگاؤ، یہ اللہ کی تسبیح کریں گے اور لوگوں کو آکسیجن دیں گے اور تمہیں ثواب ملے گا۔ اپنے الفاظ کا معیار بڑھاؤ، تمہارا معیار خود بخود بڑھ جائے گا۔ تمہارا الفاظ بد زبانی، غیبت اور بے جا تن سے پاک ہوں۔ الفاظ کے اندر یہ تین چیزیں ضروری ہیں، وہ ایمانی ہوں، انسانیت کی قدر اور احساس ظاہر ہو، علم اور شعور بخشنے والے ہوں۔ عورتوں کو چاہیے کہ ہر روز کم از کم 1 گھنٹہ دینی کتابوں کو پڑھیں تاکہ اپنی آنے والی نسلوں کو دین کی روشنی دے سکیں اور گھر بیٹھے بیٹھے انٹرنیٹ پر اچھی پوسٹیں بنا کر فتنوں کا مقابلہ کر سکیں۔ کچھ نہیں ملتا اس دنیا میں کوشش اور محنت کے بغیر، مجھے تو اپنا سایہ بھی دھوپ میں جانے کے بعد ملا ہے۔ وقت کے ساتھ ساتھ تمہیں بہت دھوکے ملیں گے، کبھی اپنے دھوکے دیں گے، کبھی جسم ساتھ چھوڑ جائے گا، کبھی حالات کا رخ پھیر جائے گا۔ بس کسی کا حق نہیں کھاؤ اور اپنے آپ کو مضبوط بناتے رہو۔ آپ نے گھوم پھر کر اسی جگہ آنا ہے، لہذا دنیاوی لالچیں چھوڑ دو۔ ہم صبر کر لیں گے لیکن اللہ کو نہیں چھوڑیں گے، یعنی اللہ کے دین کو چھوڑنے میں نقصان زیادہ ہے۔ انسان کے لیے مشکل کاموں میں سے ایک مشکل کام انصاف ہے، کیونکہ اس میں اپنے بھی رکاوٹ بنتے ہیں، پرائے بھی، لیکن جو سب رکاوٹوں کے باوجود بھی انصاف کرے اس کو سلام ہے۔ تمہیں اپنی کمائی پر بڑا ناز ہے، صرف آنکھیں چھن جائیں تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ یا اللہ تیرا ہر حال میں شکر ہے، تیرے رحم اور کرم کے سوا انسان کچھ بھی نہیں۔ تجربہ ہمارا ایسا دوست ہے جو ہمیں اس وقت ملتا ہے جب ہم بہت کچھ کھو چکے ہوتے ہیں۔ وقت پیسے سے زیادہ قیمتی ہے، تم اور پیسے تو حاصل کر سکتے ہو
لیکن اور وقت ہرگز نہیں۔ لوگ حسد کر کے آپ میں سے عیب نکالیں گے اور تمہیں نیچا دکھانے کی کوشش کریں گے، لیکن اگر آپ واقع کامیاب ہیں تو آخر کار آپ کی کامیابی ہی بولے گی اور لوگ آپ کی کامیابی کے آگے بے بس ہوں گے۔ یہ ضروری نہیں کہ ہماری ذات سب کو ہی پسند آئے، ہر انسان میں کچھ خامیاں تو کچھ خوبیاں ہوتی ہیں، بس کوشش کریں کہ اپنی زندگی ایسے جیو کہ اپنے رب کو پسند آ جائیں۔ زندگی بدلنے کے لیے لڑنا پڑتا ہے اور آسان کرنے کے لیے اسے سمجھنا پڑتا ہے۔ بات کردار کی ہوتی ہے، ورنہ قد میں تو سایہ بھی انسان سے بڑا ہوتا ہے۔ دنیا والوں پر اپنا دکھ ظاہر مت کرو، کیونکہ وہ وہاں چوٹ ضرور مارتے ہیں جہاں پہلے سے زخم ہو۔ یہ کتنی بڑی بے حسی ہے کہ تم آرام دہ کمروں میں بیٹھے رہو اور جس رب نے یہ نعمتیں دی ہیں اس رب کی یاد کے لیے جب نماز کا وقت ہو جائے تو نماز کے لیے بھی نہ جاؤ۔ اگر آپ نے کبھی دکھی انسان کو خوش کیا ہے تو یقین رکھیں تقدیر ضرور آپ کا پیچھا کرے گی، جیسے ہی اسے موقع ملا وہ آپ کو اس کا بدلہ ضرور لوٹائے گی۔ اگر لہجے شیریں ہوں تو لفظ شفا دیتے ہیں۔ تمہاری مشکل آسمان جتنی بڑی کیوں نہ ہو، اگر تمہارا یقین اللہ پر ہے تو پھر کوئی بھی تم کو ہرا نہیں سکتا۔ غصہ ہمیشہ بے وقوفی سے شروع اور شرمندگی پر ختم ہوتا ہے۔ کچھ لوگ دوسروں کے لیے جیتے ہیں، یعنی دوسروں کی دنیا بناتے بناتے اپنی آخرت برباد کر دیتے ہیں، اور کچھ لوگ دوسروں کے لیے جیتے ہیں، یعنی لوگوں کی بھلائی کے کام کرتے ہیں اور اپنی دنیا آخرت دونوں سنوار جاتے ہیں۔ اس لیے لوگوں کی بھلائی کے لیے کام کرو، لیکن دوسروں کی دنیا کی خاطر اپنی آخرت خراب نہ کرو۔ ایک مومن کا یہ یقین ہونا چاہیے کہ جس اللہ کی میں بات کر رہا ہوں وہ تم سب سے طاقتور ہے، اور یہ کہہ کر سوائے اس ایک ذات کے خوف کے اپنے اندر سے ہر قسم کا خوف نکال لینا چاہیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تم کسی کے ساتھ بھلائی کرو اور تمہیں اس کا بدلہ برائی کی صورت میں ملے تو تم سمجھ لو کہ تمہاری نیکی قبول ہو گئی۔ دنیا میں کوئی کتنی بدماشی کر لے، لیکن کامیاب ہونے کے لیے اسے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر آنا ضرور پڑے گا۔ جب تک آپ کوشش کرنا نہیں چھوڑتے تب تک آپ ہار بھی نہیں سکتے۔ اگر پینسل بن کر کسی کی خوشیاں نہیں لکھ سکتے تو کوشش کرو کہ ربڑ بن کر کسی کے غم مٹا دو۔ جب آپ اپنی خوشیوں کا گلا گھونٹ کر پریشان حالوں کی مدد کرتے ہیں تو خوشی خود بخود آپ کی طرف سفر کرتی ہے۔ اشفاق احمد۔ کسی بھی کم ظرف کا احسان نہ لو، وہ ایک دفعہ احسان کر دے گا پھر ساری زندگی تم اس سے پھنس جاؤ گے۔ اپنی آزادی اپنے ہی ہاتھوں میں رکھو، کسی اور کے ہاتھوں میں نہ دو۔ بد مزاج اور بد اخلاق آدمی کے پاس حاجت لے کر مت جاؤ۔ شیخ سعدی۔ اگر کوئی دوائی کڑوی ہو تو کیپسول میں ڈال کر دی جاتی ہے، اگر آپ سمجھتے ہیں سچ کڑوا ہے تو اسے حسن اخلاق کے ساتھ پیش کرو، پھر بھی کوئی نہ سمجھتا ہے تو یاد رکھو تمہارا کام پیغام پہنچانا ہے، ہدایت دینا نہیں۔ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو عزت دو تو تم عزت والے بن جاؤ گے۔ آپ اپنے جسم کے وزیر اعظم ہیں، اس کے داخلی اپنے آپ سے اور خارجی دوسروں سے تعلقات بہتر بناؤ، اس پر اسلامی نظام نافذ کر کے اپنے وجود کو ترقی دو اور دوسروں کے لیے مثالی بن جاؤ۔ محنت تو چور اور ڈکیتوں کو بھی کرنی پڑتی ہے، بس سوچ اور نتیجے کا فرق ہے کہ یہ لوگ معاشرے کو نقصان دے کر کھاتے ہیں اور ایک عام محنت کش اپنے ہنر کے ذریعے معاشرے کو فائدہ دے کر کھاتا ہے۔ یقیناً اللہ کے نزدیک بھی عزت اسی کی ہے جو معاشرے کو فائدہ دے۔ جہاں تک راستہ دیکھ رہا ہے وہاں تک چلیے، آگے کا راستہ
वहाँ पहुँचने के बाद अगर पैसा आ जाए तो ज़्यादा जमा करके न रखना, यतीमों, मस्कीनों और दीन की इशाअत पे खर्च करते रहना। ये एक ऐसा कारोबार है जिसमें नुकसान कोई नहीं और फ़ायदा ऐसा है कि इस फ़ायदा को कोई चोरी नहीं कर सकता। तुम्हें आखिरत में सारे का सारा मिल। नेक हमसफ़र तो अल्लाह की अजीम नेमतों में से एक नेमत होता है। एक मजबूत ईमान का शख्स न सिर्फ आपकी ज़िंदगी संवार सकता है बल्कि आपकी आखिरत भी संवार सकता है। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स, फ़ी अमानिल्लाह।